ماں بڑی عظمتوں کی مالک ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز بھی فرض، اور میری ماں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیت سے آئے ہیں تو حضور کا نام آئے تو حضور کی شفاعت کل کو اگر چاہتے ہو تو حضور پہ درود و سلام بھیج دیا کرو بلند آواز سے۔ جب میری ماں مجھے نام لے کر بلائے، میں نماز فرض کو چھوڑ کر ماں کی اس پکار کا جواب دوں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ نے اف کے لفظ کو کہا کہ ماں کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ مولا ملے گا کیا؟ پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ شان تمہیں ملے گی، تمہارے جانے کے بعد بھی لوگ تمہارے تذکرے کریں گے۔ یہ حضرت علقمہ ہے، حضور کا زمانہ پایا لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کی زیارت کے لیے جانا ہوا، ماں نے اجازت بھی دے دی اور ساتھ میں یہ کہا بیٹا تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، حضور اگر ملیں تو مل لینا، اگر میرے آقا وہاں نہ ہو تو ٹھہرنا نہیں۔ ماں کا حکم تھا۔ حضرت اویس حضور کے در پہ تشریف لے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آقا یہاں گھر پر نہیں ہے، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت اویس واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑتے ہیں۔ اب حضرت اویس کے لیے حضور کی زیارت سے بڑھ کے کوئی چیز نہ تھی، لیکن ماں کے فرما بردار ایسے تھے، حضور کی زیارت کو چھوڑ دیا ماں کے حکم پر۔ پھر ایسا وقت آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کرن سے اویس نامی شخص میری زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن ماں کا حکم تھا وہ واپس چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو فرمایا اے عمر بن خطاب، تیرے دور خلافت میں ایک کرن سے اویس نامی شخص آئے گا، اسے میرا سلام پیش کرنا اور اس سے اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کروانا۔ کوئی پوچھے کہ حضرت اویس کو مقام ملا کیسے؟ یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ پھر یہیں پہ بسنے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ماں کے سامنے اف بھی نہ کرنا، مولا ملے گا کیا؟ کہا یہ زمانے کا کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں ربا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا جنت میں ساتھی ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا؟ پروردگار عالم نے فرما دیا فلاں کسائی تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے کوئی نبی ہوتا، حضرت ہارون کو میری دعا کی برکت سے نبوت ملی، اگر کوئی ساتھی ہوتا تو حضرت ہارون ہوتے۔ نہ جانے اس شخص میں کیا خوبی ہے، کیا نیکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے کلیم کا ساتھ مل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے خواہش کی مولا وہ
یہ ماں کو مقام ملا کیسے؟ پروردگار عالم ماں کی 3 مشقتیں ذکر کرتے ہیں۔ ہر ماں اپنی اولاد کے لیے 3 مشقتیں اٹھاتی ہے۔ حملت امہ کرہا، حمل کی مشقت، ہر ماں اپنے بچے کو 9 ماہ کی مدت تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر حمل کی مشقت کے بعد جنم کی مشقت اٹھاتی ہے، یہ بھی والدہ ہی اٹھاتی ہے۔ تیسری مشقت کیا ہے؟ 2 یا 2.5 سال تک ہر والدہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ بتا بھی دیا، یہ دکھلا بھی دیا یہ ایک مشقت کیسی ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے حمل کی مشقت اٹھانے والی کوئی اور خاتون ہے، جنم کی مشقت اٹھانے والی کوئی اور خاتون ہے۔ جیسے ہی والدہ نے بچے کو جنم دیا ہے، بچے نے آنکھیں کھولی نہیں ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ مجھے جنم دینے والی کون خاتون ہے، وہ دنیا سے چل بستی ہے۔ اب اسے لوگ گلی محلے والے بچے کو کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے، اپنے بیگانے کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے۔ گلی محلے والوں کے کہنے سے یہ بچہ اسے ماں تسلیم کر لیتا ہے، اپنے قلب و جگر میں ماں والا رتبہ بٹھا لیتا ہے، اس کے قدموں پہ اپنی جان نشاور کرنے لگتا ہے، اس کی عزت پہ مر مٹنے لگتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دے، اگر یہ ایک مشقت اٹھا کے اس قدر لائق صد احترام ہے کہ یہ بچہ اس کی عزت پہ اپنی جان نشاور کرے، پھر میں اس ماں کا کیوں ذکر نہ کروں جو ایک مشقت نہیں 7 سال کی عمر میں پیغمبر سے نکاح ہوتا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا یہ تو کھیلنے کی عمر ہے، لیکن پروردگار عالم نے حضرت عائشہ کا نکاح اس کھیلنے کی عمر میں حضور سے کیا، اس لیے یہ پیغمبر سے علم لے، امت پہ احسان عظیم کر دے، پیغمبر سے علم سیکھے، امت کو علم سکھائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ واقعہ سے دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ 2210 حدیثوں کی راوی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوتی ہے، پیغمبر کی گھریلو زندگی کو محفوظ کرتی ہے، پیغمبر کی باہر کی زندگی کو محفوظ کرتی ہے، سب کچھ محفوظ کر کے امت پہ احسان عظیم کرتی ہے۔ بڑی عظمت کی مالک ہے، بڑی شان کی مالک ہے، یہ ایسی شان کی مالک ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت صدیقہ کائنات میں ایک مکالمہ چل گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے اماں میں آپ سے اعلیٰ ہوں، اماں میں آپ سے بالا ہوں، میرا رتبہ آپ سے زیادہ ہے، میں زیادہ عظمت والی ہوں۔ میری اماں نے فرمایا بیٹی ایسے نہیں، دلائل سے بات ہے، مزہ پھر آتا ہے جب بات دلائل سے کی جائے۔ جب میری اماں نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا، حضرت فاطمہ نے کہا اماں اس سے بڑے اور کیا دلائل ہو سکتے ہیں، میں آقا کی بیٹی، تو غلام کی بیٹی، میں مرشد کی بیٹی، تو مرید کی بیٹی، میں استاد کی بیٹی، تو شاگرد کی بیٹی، میں محمد کی بیٹی، تو صدیق کی بیٹی، اس سے بڑے اور کیا دلائل ہو سکتے ہیں۔ میری اماں نے جب حضرت فاطمہ سے یہ سنا کہا بیٹی انکار نہیں ہے، میں نے مانا ہے، تو آقا کی بیٹی، میں غلام کی بیٹی، تو نبی کی بیٹی، میں امتی کی بیٹی، تو استاد کی بیٹی، میں شاگرد کی بیٹی، تو محمد کی بیٹی، میں صدیق کی بیٹی، انکار نہیں ہے۔ لیکن بیٹی بات تو سن، حضور نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عورت جنت میں جائے گی، میرا ایمان ہے جنت میں تو بھی جائے گی، جنت میں میں بھی جاؤں گی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جنت میں نیک عورت جائے گی، میں اس منظر کو دیکھتی ہوں، کل قیامت کے دن کے منظر کو دیکھتی ہوں، میرا ایمان ہے
عائشہ پھر حضرت عائشہ۔ ایک مرتبہ نبی کے تمام ازواج جمع تھے، آپس میں بات چل گئی، ہر نبی کی ازواج اپنی وہ خوبی بیان کرے جو صرف اس کی خصوصیت ہو، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ ہو۔ جب حضرت عائشہ کی باری آئی، میری اماں نے فرمایا مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے، جب نبی کے نکاح میں دوسری ازواج آئی، کوئی بیوہ تھی کوئی متعلقہ تھی، لیکن یہ اعزاز مجھے حاصل ہے جب میں نبی کے نکاح میں آئی تو میں کنواری تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا صحن میں تھی، جب انہوں نے سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہے کاش میری والدہ بھی ہوتی، وہ بھی اپنی کوئی خصوصیت بیان کرتی، لیکن رہ نہ سکی۔ اپنی ماں کی خوبی بیان کرنے کے لیے اپنی تمام ماؤں کو مخاطب کر کے کہا میری ماؤں اگر برا نہ مناؤ میں بھی اپنی ماں کی کوئی خوبی بیان کروں۔ سب نے کہا کیوں نہیں؟ خیال میں یہ ہوگا وہ تو بڑی عورت تھی، اس کی کیا خوبی ہو سکتی ہے۔ جب حضرت فاطمہ کو اجازت مل گئی، حضرت فاطمہ نے اماں عائشہ کو مخاطب کر کے کہا اماں تیرا کمال تجھے مبارک ہو، جب تو پیغمبر کے نکاح میں آئی تو کنواری تھی، لیکن میری ماں خدیجہ کا کمال سن، جب میری ماں خدیجہ میرے پیغمبر کے نکاح میں آئی تو میرا پیغمبر کنوارا تھا۔ کمال ہر ایک کا، لیکن حضرت عائشہ پھر حضرت عائشہ ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، وگرنہ بہت سی باتیں تھی کرنے کی۔ حضرت عائشہ کے یہ کمال ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہیں، یہ کمالات مجھے حاصل ہیں کہ میں صرف میرے علاوہ یہ کسی میں نہیں۔ میں پیغمبر کے نکاح میں آئی تو میں کنواری تھی، میرے بستر پہ وحی اتری، قرآن کریم میرے بستر پہ آیا اور پیغمبر کا آخری وقت تھا تو عائشہ کی گود تھی، عائشہ کا بستر تھا، میرے حجرے میں پیغمبر علیہ السلام مدفون ہوئے، روزہ ہے کل یہیں سے اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ اپنے کمالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جب آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے آقا نے جو مسواک چبائی اپنے منہ میں لی یا لعاب بنا، جو آخری آقا کی غذا بنی وہ عائشہ کے لعاب مبارک تھے۔ ماں کی عزت کرنا، میرے پیغمبر نے فرمایا ماں کی عزت کرنے والا دنیا میں عزتیں پاتا ہے۔ آج عزم کرتے ہو کہ جس کی ماں حیات ہے کہ آج سے وہ عزم کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، ہاتھ اٹھا کے۔ اللہ کرے وہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ جھکے جو اپنی ماں کی عزت کے لیے اٹھے، اللہ سلامت رکھے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ماں کی عزت اور عظمت عفت کے لیے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں آئیے، ایک عزم، ایک ارادہ، ایک جذبہ لے کے یہ رکھیے کہ اصحاب محمد کی عزت کے لیے عزتیں قربان کریں گے، اصحاب محمد کی علم کے لیے قربانیاں دیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارا نہیں ہے گزارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے گزارا نہیں ہے، صحابہ کے بن کچھ بھی چارہ نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ ہیں پیارے صحابہ، پیکر حیا کے ہیں سارے صحابہ، صحابہ پہ بک گوارا نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ کلمہ اذانیں نمازیں نہیں ہیں، پھر اللہ اکبر کا نعرہ نہیں ہے، گھر بار چھوڑا ہے دین کی خاطر، تن من دوارا کوئی بھی ہارا نہیں ہے، یہ حکم خدا اور حکم نبی ہے۔ صحابہ